بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میری دلہن جہیز میں ایک ہی جوڑا لائی تھی۔ وہ رات کو پہن لیتی اور غسل خانے میں نہانے چلی جاتی، اور صبح جب فجر کے وقت باہر آتی تو ذرا بھی گیلی نہ ہوتی۔ یوں ہی روز وہی بدبودار جوڑا پہن کر غسل خانے جاتی۔ مجھے شک ہوا تو میں نے وہ جوڑا چھپا لیا اور اس کی طرح کا دوسرا جوڑا بنوا کر رکھ دیا۔ جو ہی وہ جوڑا پہن کر غسل خانے جانے لگی تو میرا نام عدیل افندی ہے، BS زوالوجی کر کے فارغ ہوا تو میری امی کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ ان کی حالت تھوڑی خراب رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی میں ہی بیٹے کا سکھ دیکھ لوں اور چین سے مر سکوں۔ ابا جان کو بھی ان کی ہاں ملاتے تھے۔ میں آگے پڑھنا چاہتا تھا مگر امی کی بات مان لی۔ امی کو ایک رشتہ پسند آ گیا اور پھر بات پکی ہو گئی، اور کچھ ماہ بعد شادی بھی ہو گئی اور فریال دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ رات کو میں اپنی بیوی کے لیے منہ دکھائی کے لیے کمرے میں گیا تو میری دلہن گھونگھٹ پہ اڑے بیٹھی تھی۔ میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو نیچے چاند کا ٹکڑا دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ میری بھی بہت پیاری تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو منہ دکھائی دی اور ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا کر ہم دونوں سو گئے۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری دلہن اپنے بستر پر نہیں تھی۔ میرے پیروں تھلے سے زمین نکل گئی کہ میری پہلی رات کی دلہن کہاں گئی ہوگی۔ میں اسے ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ شاید بھوک لگی ہو اور باورچی خانے گئی ہو۔ وہاں پہنچا تو میری بیوی وہاں بھی نہیں تھی۔ واپس کمرے میں آیا اور لائٹ جلائی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا ایک اور دھچکا لگا کہ میری بیوی کا دلہن کا جوڑا کمرے میں ہی پڑا تھا۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے کہ کہیں میری بیوی کا کسی کے ساتھ چکر تو نہیں کہ شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ میرا سر چکرانے لگا تھا کہ میری بیوی کہاں گائے ہوگی۔ دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں کر مانگنے لگا کہ اے میرے اللہ، میری اور میرے گھر والوں کی عزت رکھ لینا، میری بیوی کے ماں باپ کی بھی عزت رکھ لینا۔ یہی سب سوچتے ہوئے فجر کی اذان ہونے لگی۔ یوں ہی فجر کی اذان ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کمرے میں آ گئی ہے۔ اس نے ایک عجیب سا جوڑا پہن کر رکھا تھا۔ میں بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ تھوڑا سا چونک گئی اور پھر بغیر کسی پشیمانی کے بستر پر لیٹ گئی۔ جب اس نے کسی قسم کا رسپانس نہ دیا تو میں نے خود اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ کہاں تھی۔ میرے سوال پر اس نے جو جواب دیا وہ سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ غسل خانے میں کہاں گئی تھی اور نہا رہی تھی۔ جب میں نے ان کے بدن اور کپڑوں کو دیکھا تو نہ تو اس کے کپڑے گیلے تھے اور نہ ہی اس کے بدن پر پانی کا ایک قطرہ بھی نمایاں تھا، نہ ہی اس کے بال گیلے تھے۔ حالانکہ عورت کے بال نہانے کے بعد سوکھنے میں بہت وقت لگتا ہے، لیکن میں نے نظر انداز کیا کہ شاید سچ میں نہا ہی رہی ہو اور وضو میں کرنے میں چلا گیا ہو تاکہ نماز پڑھ سکوں۔ اگلے روز سارا دن بہت اچھی طرح گزرا۔ ولیمے کی رسم ہوئی اور پھر رات ہو گئی۔ رات کے کھانے کے بعد میں اور میری بیوی تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے۔ پھر میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ کو سونا نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، تمہیں دیکھ کر نیند چلی گئی ہے میری، میں نے مسکرا کر کہا تھا۔ میرے جواب پر وہ بہت بے چین سی ہو گئی تھی اور بار بار سونے کی باتیں کرنے لگی۔ میں نے نظر انداز کیا اور پھر لائٹ بند کر دی اور پھر ہم دونوں سو گئے۔ آج پھر اتفاق سے رات کے آخری پہر میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ میری بیوی اپنے بستر پر نہیں تھی۔ اس نے جو کپڑے سوتے وقت پہنے تھے وہ بھی کمرے میں ہی تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں آج پھر نہانے گئی ہو؟ میرے ذہن میں خیال آیا تو میں غسل خانے کی جانب چل گیا۔ میں غسل خانے پہنچا تو لائٹ دیکھی جل رہی تھی، یعنی اندر کوئی تھا، مگر اندر سے شاور چلنے کی یا پانی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا مگر شاور نہ چلا۔ مجھے فکر ہونے لگی کیونکہ میری بیوی اندر نہا رہی تھی اور شاور کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید نہا لیا ہو اور کپڑے پہن رہی ہو۔
تو میں یہ سوچ کر واپس کمرے میں آ گیا اور اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر تک جب وہ نہ آئی تو میں بھی دوبارہ غسل خانے تک گیا۔ اس بار بھی فوراً نہیں چل رہا تھا۔ میرا تجسس اور حیرت بڑھنے لگی کہ میری بیوی غسل خانے میں کیا کر رہی ہوگی۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا مجھے جاگے ہوئے۔ اچانک فجر کی اذان شروع ہوئی اور اذان ہوتے ہی میری بیوی نے غسل خانے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ مجھے باہر کھڑا دیکھ کر وہ بولی کہ میں نہا رہی تھی اور پھر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت سے شدید جھٹکا لگا کہ آج بھی اس نے وہی جوڑا پہن رکھا تھا۔ پھر میں نے نظر انداز کیا کہ شاید شاور چل رہا ہو اور مجھے آواز نہ آ رہی ہو۔ میں کمرے میں آ گیا۔ وہاں آ کر ایک اور حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ میری بیوی کا لباس اور جسم اور بال آج بھی خشک تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ میرے سامنے غسل کر کے باہر آئی تھی۔ اب ایسا اکثر ہونے لگا تھا۔ میری رات کو جب بھی آنکھ کھولتی تو میری بیوی اپنے بستر پر نہ ہوتی تھی، اور جب میں اسے تلاش کرتا ہوا غسل خانے پہنچا تو وہ وہیں ہوتی تھی۔ غسل خانے سے شاور اور پانی کی کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ فجر کی اذان سنتے ہی جب میری بیوی باہر نکلتی تو اس نے وہی مخصوص لباس پہنا ہوتا تھا جو وہ روز پہنتی تھی۔ رات کو اور اس کے جسم پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ جسم کا ہر عضو ہر بال خشک ہوتا تھا اور میں بہت حیران ہوتا تھا۔ اور اس سے بھی حیرت کی بات یہ تھی کہ جب میں اسے دن میں اس سب کے بارے میں پوچھتا تو اسے اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہ ہوتا تھا۔ اس میں سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز وہ جوڑا تھا جو وہ ہر رات پہنتی تھی، اور اس کے علاوہ کوئی بھی جوڑا وہ رات کو نہیں پہنتی تھی۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میری بیوی اپنے جہیز میں بہت سی چیزیں لائی تھی، مگر کپڑوں میں سے صرف ایک جوڑا لائی تھی، اور وہ جوڑا وہی جوڑا تھا جو وہ ہر رات کو پہنتی تھی۔ میں نے بھی غور کیا تاکہ میری بیوی اب جوڑے کو دھلاتی بھی نہیں ہے۔ وہ گھر کے سارے کپڑے خود دھوتی تھی، مگر وہ ایک جوڑا کبھی نہیں دھوتی تھی۔ اس وجہ سے اس جوڑے سے بدبو بھی آنے لگی تھی۔ اپنی بیوی کے اس رویے کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ ذہن میں طرح طرح کے خیال آتے تھے۔ اسی جوڑے کی بدبو سے بھی وہ تنگ آ گیا تھا، اور اب وہ دن میں مجھے اپنی بیوی سے وہی بدبو آنے لگی تھی۔ پھر ایک دن میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ میرا ایک درزی دوست تھا۔ میں نے دن میں چپکے سے اپنی بیوی کا وہ جوڑا چرایا اور اپنے درزی سے دوست کو بالکل ویسا جوڑا سینے کو کہا۔ شام تک اس نے بہو ویسا ہی جوڑا سل دیا اور میں اس گھر لے آیا۔ میں نے نئے جوڑے کو اپنی بیوی کے پرانے جوڑے کی جگہ رکھا اور پرانا جوڑا چھپا دیا۔ رات ہوئی تو میری بیوی معمول کے مطابق اٹھی اور اپنے کپڑے اتار کر وہی جوڑا پہننے لگی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کر کہ میری بیوی نے میرا سلایا ہوا نیا جوڑا نہیں پہنا، بلکہ اس نے وہی پرانا جوڑا پہنا ہے جو میں نے چھپا دیا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جہاں میں نے وہ جوڑا چھپایا تھا اس جگہ کا علم صرف مجھے ہی تھا۔ اب یہ سارے راز مجھے الجھانے لگے تھے۔ میں نے سب کچھ اپنی امی کو بتانے کا فیصلہ کیا اور پھر ایک دن بتا بھی دیا۔ میری بات سن کر امی نے فوراً کہا کہ تمہاری بیوی پر ضرور کسی جن کا یا بھوت کا سایہ ہوگا۔ میں نے زوالوجی میں ماسٹرز کر رکھا تھا، اس لیے جن اور بھوت پر میرا ذرا بھی یقین نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے امی کی بات نہ مانی۔ امی مجھے بار بار کہتی کہ کسی عامل یا بزرگ کو دکھاتے ہیں، مگر میں اجازت نہ دیتا۔ میں اس بارے میں بہت سوچتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن ایک میگزین پڑھتے ہوئے میری نظر سے نفسیاتی بیماریوں کا ایک آرٹیکل گزرا۔ اس میں بے شمار نفسیاتی بیماریوں کا بیان کیا گیا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میری بیوی کو بھی ضرور کوئی نفسیاتی بیماری ہوگی۔ میں نے اپنی بیوی کو کسی سائکیاٹرسٹ کو دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز میں نے اپنے ایک دوست ماہر نفسیات یعنی سائکیاٹرسٹ کے پاس گیا اور اسے اپنی بیوی کی ساری حالت کے بارے میں بتایا۔ میرے دوست نے میری بات بہت غور سے سنی اور کہنے لگا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ ہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی اور اسے یہ کیا مسئلہ کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ سب تو اس سے مل کر پتہ چلے گا، لیکن اس بات کی پوری گارنٹی دیتا ہوں ہم سب مل کر اسے ٹھیک کر لیں گے۔ یہ مسئلہ ماضی میں اس کے ساتھ ہوئے کسی برے واقعے یا صدمے کی وجہ سے ہے
لیکن جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت شدید ہے۔ اگلے روز میں اپنی بیوی کو شاپنگ کا کہہ کر ساتھ لے آیا اور پھر بہلا کر اپنے دوست سائیکیٹرسٹ کے کلینک لے آیا۔ میں اپنی بیوی کو اس کے پاس چھوڑ کر بہانہ کر کے باہر چلا گیا اور پھر سائیکیٹرسٹ کا اثر کھیل شروع ہوا۔ 2 گھنٹے بعد مجھے میرے دوست کا میسج آیا کہ آ جاؤ، چیک اپ مکمل ہو گیا ہے۔ میں گیا تو اس نے کہا کہ تمہاری بیوی بالکل ٹھیک ہے، بس کچھ دوائیاں لکھ کر دیتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اپنی بیوی کو گھر چھوڑ کر واپس سائیکیٹرسٹ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ میری بیوی کو کیا ہوا تھا اور کب تک ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میرے دوست نے کہا کہ فکر کی ضرورت نہیں، 2 سے 3 ماہ کے اندر ٹھیک ہو جائے گی اگر اس کی مکمل نگہداشت کی گئی اور دوائیاں دی گئیں۔ میرے دوست نے بتایا کہ ماضی میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا جس کے بعد یہ ایسا ہو گئی تھی۔ جب میں نے پوچھا کہ ایسا کیا حادثہ پیش آیا تھا تو میرا دوست افسردہ لہجے میں بولا، بات تھوڑی پریشان کن ہے مگر اسے راز ہی رکھنا۔ میں نے کہا کہ میری بیوی کا راز میرا بھی راز ہی ہے۔ پھر میرے دوست نے مجھے بتایا کہ شاید تم سے شادی سے 1-2 سال پہلے تمہاری بیوی کی رات کو کہیں سے آتے ہوئے دیر ہو گئی تھی اور کسی نے اسے اغوا کر لیا تھا اور اس کا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی یا شاید کر بھی لیا تھا۔ تب اسے اپنا آپ گندا لگتا ہے۔ گھر والوں نے یہ بات چھپا لی ہوگی مگر لڑکی نے اس ریپ کا بہت صدمہ لیا تھا اور جب بھی رات ہوتی ہے وہ خود کو گندا سمجھتی اور وہی جوڑا پہن لیتی۔ یہ جوڑے میں اس کا ریپ ہوا تھا اور صاف ہونے کی نیت سے غسل خانے چلی جاتی تاکہ نہا سکے۔ غسل خانے جا کر اسے لگتا کہ وہ اب صاف ہو چکی ہے۔ یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں یہ بہت عجیب ہوتی ہیں۔ اپنے دوست کی یہ بات سن کر میں کافی حیران ہوا تھا اور پریشان بھی کہ میری بیوی کس کرب سے گزر رہی ہوگی۔ شاید اس کے گھر والوں کو بھی اس سب کا اندازہ ہوگا، اس لیے انہوں نے بیٹی کی شادی جلدی کروا دی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لڑکی میں کوئی بھی بیماری ہو تو اس کا علاج نہیں کروایا جاتا بلکہ شادی کروا دی جاتی ہے، اور یہی میری بیوی نے گھر والوں نے کیا تھا۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو خوب پیار کیا اور ڈاکٹر کی دی دوائیاں بھی وقت سے پہلے دیتا رہا۔ اکثر اسے رات کو اپنے ساتھ گھمانے لے کر جاتا تاکہ رات کے وقت اس کا ڈر ختم ہو۔ پہلے وہ تھوڑی بے چین ہوتی تھی مگر آہستہ آہستہ وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری بیوی کچھ دن بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر اپنے کسی بچے یا بچی میں کوئی بھی عجیب عادت دیکھیں تو اسے جن یا چڑیل سے مت جوڑیں، کیونکہ یہ عجیب عادتیں بہت سی نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ان کا علاج بھی بہت ضروری ہے، جیسے میں نے اپنی بیوی کا کروایا۔